بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی محرم ہے تو پہلی محرم کو اپنے گھر میں امام کی اس زیارت پڑھو، وہ زیارت جو زمانے کے امام کی مخصوص زیارت ہے۔ یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر 40 دن، میں نہیں بول رہا، تمام علماء یہ بولتے، تاکید کی گئی یہ ہائر اوکلٹیشن، یہ جو غیبت کبریٰ ہے، اس غیبت کبریٰ میں جو موسٹ ریکمینڈڈ زیارت، میں ایک ایک جملہ غور سے سنو، میں 40-45 منٹ تقریر کروں گا آج۔ موسٹ ریکمینڈڈ زیارت، اس سے زیادہ کوئی زیارت کو ریکمینڈ نہیں کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی زیارت کو زور نہیں دیا گیا، اس سے زیادہ کسی زیارت پہ فورس نہیں کیا گیا، اس سے زیادہ کسی زیارت کی تاکید نہیں کی گئی کہ تم یہ پڑھو، تم یہ پڑھو۔ غیبت امام میں سب سے اچھی زیارت پہلی محرم کی صبح، فرسٹ ڈے آف دی ایئر، سال کا پہلا دن، وہ بھی محرم، اس لیے کہ زمانے کا امام اصل میں وارث امام حسین ہے۔ آج ہم جو پرسہ دیتے، آج جو غم حسین بچا ہوا ہے، آج جو حسین کا نام بچا ہوا ہے، آج جو امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو ہم زیارت عاشورہ میں یا وارثہ میں یہ جملے بولتے کہ یا سار اللہ وابن سارے، کہ ابھی حسین اور حسین کے بابا کے خون کا بدلہ باقی ہے، تو وہ بدلہ کون لے گا؟ آپ نہیں لیں گے، میں نہیں لوں گا، دنیا والے نہیں لیں گے، لینے والا حسین کا بیٹا ہے جو پہلی محرم کو یہ روتا ہے، یہ اعلان کرتا، یہ دعا کرتا کہ پروردگار وہ دن آ جائے کہ میں اپنے جد کے خون کا بدلہ لو۔ یہی جملے آئینہ طالب و بے دمل مختول بے کربلا، یہ امام کے جملے ہیں جو دعائے ندبہ میں ہر آدمی پڑھتا ہے۔ یہ امام کی وہ خواہش ہے، یہ امام کی وہ آرزو ہے، یہ امام کی وہ تمنا ہے، یہ امام کی وہ وش ہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ میں کربلا والوں کا بدلہ لوں گا۔ تو پہلی محرم 1439 ہجری کی پہلی محرم اور جمعہ، تو ہم کو یہ دعا کرنا کہ پروردگار اگر جب تو خون حسین کا بدلہ لے، امام کے ذریعے جب بدلہ لیا جائے گا تو گیو اس چانس، ہم کو بھی موقع دے۔ اس لیے کہ دوستو خیسرہ اس وقت ہوگا کہ جب تم حسین کے خون کے بدلہ لیں گے، مقصد پورا اس وقت ہوگا جب تم امام کے لشکر میں شامل ہوگے۔ اس کے بعد دیکھو کتنا اچھا موقع کہ ہم عزاداری، ہم گریہ، ہم ماتم اپنے امام کے ساتھ کریں، تو اسی کو ملے گا چانس کہ جو کل کی صبح اپنے امام سے دعا کرے۔ کل کی صبح ایک مخصوص زیارت ہے جو زمانے کے امام کی زیارت، آپ پڑھ کے دیکھیں آگے، یہ زیارت کل سے شروع کریں اور 9 محرم تک روز پڑھیں۔ اب میں نہیں بولتا، آپ خود فیل کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں چینج، جتنے آبسٹیکلز تمہاری زندگی میں ہیں، جتنی رکاوٹیں تمہاری زندگی میں، رزق کی رکاوٹ ہے، پریشانیاں ہیں، شادی ہے، اولاد ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلمز ہیں، خاندان کے پرابلمز ہیں، یہ ایشو، سارے ایشوز، ایک چیز یاد رکھو، سارے ایشوز کو سالو کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تو ہمارا امام ہی ہے، جو امام ہی ہمارے ایشوز کو سالو کرتا۔ تم 9 دن پڑھو، 9 دن پڑھو۔ بعض علماء یہ کہتے کہ پہلی محرم سے 40 تک اگر کوئی یہ شخص پڑھے 50 دن روز پڑھے، کتنی دیر کی زیارت ہے؟ 5 منٹ، 6 منٹ، ہارڈلی 10 منٹس۔ آہستہ پڑھو گے تو 10 منٹ۔ ہر کے ٹیلی فون پہ یہ زیارت ہے، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ اب میں ابھی زیارت کا نام بولتا کہ یہ زیارت پڑھو، ہر کے ٹیلی فون میں ڈاؤن لوڈ کرو، اگر پڑھنا نہیں آیا تو زیارت کھڑے رہ کے 10 منٹ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فجر کی نماز مس نہیں ہونا، نماز فجر کے ساتھ پڑھو۔ یہ زیارت وہ ہے کہ اگر تم پڑھو گے، بلیو می، قیصر باغ کے منبر سے بول رہا ہوں، پہلی مجلس میں بول رہا ہوں، یو ول سی کہ امام سے تمہاری ملاقات ہو جاتی ہے، یو کین میٹ، زیارت ہو سکتی، امام سے ملاقات ہو سکتی۔ سارے ایشوز نو ٹرائی کر کے دیکھو یار، ٹرائی کر کے دیکھو۔ اس کے بعد بولنا 9 دن کے اندر ہی تمہاری زندگی میں بدلاؤ آتا، لیکن چینج اس کی لائف میں آتا جو چینج کرنا چاہتا اپنی لائف کو۔ ویری امپورٹنٹ۔ اگر میں چینج ہی نہیں کرنا چاہتا زندگی کو، میں سمجھ رہا کہ میری یہ لائف جو چل رہی ہے وہ صحیح چل رہی، تو اس کی لائف کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ لیکن اگر تم چینج کرنا چاہتے تو تمہاری لائف بدل سکتی۔ اور لائف کا بدلنا کیا ہے؟ ایسا بدلتی
گراف ایسا بدلتا، تمہارے ایشوز جو بامبے میں سارے دور ہوتے، سب سے پہلے سکون آ جاتا، پیس آ جاتا، سٹریس دور ہو جاتا، جو ہزاروں بیماریوں کی ایک بیماری ہے، سکون مل جاتا، سکون۔ تو کل پہلی محرم کو جمعے کے دن الا متا حروفی کا یا مولا 9 مرتبہ بولو فجر کے بعد، یہ دعا ندبہ کے کلمات ہیں۔ کل کی صبح کی فجر مس نہیں ہونا، فرسٹ ڈے ہے، سال کا پہلا دن، سال کی پہلی نماز، اس لیے کہ جو نماز ہم میرا سے گزارنا چاہتے ہیں، سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو ڈونٹ مس دا اپرچونٹی، ڈونٹ مس دس اپرچونٹی۔ کل کی صبح پہلی محرم، پہلا جمعہ، پہلی نماز، نماز فجر اسی لیے پڑھو کہ علی اکبر نے اذان دی تھی۔ نماز جو ہے، سجدہ جو ہے، چوتھے امام کا جملہ ہے، عابد بلگرامی کا جملہ نہیں، چوتھے امام کا جملہ ہے کہ جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے۔ صبح پہلا سجدہ نماز کے بعد، نماز ختم ہوئی، سجدے میں جا کے شکر ادا کرو کہ آج اگر میں سجدہ کر رہا تو یہ حسین کا کارنامہ ہے، آج جو میں سجدہ کر رہا یہ حسین کی قربانی ہے۔ اگر آج میں سجدہ کر رہا اس لیے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ سجدہ ہے، سب سے زیادہ، ہر نعمت میں سجدہ کرو۔ تو کل کی صبح، اب آپ کو میں سجدے بتاتا کیا کرنا۔ کل کی صبح جب آپ پہلا نماز کمپلیٹ کے بعد سجدہ میں جاؤ، پہلے جو چیز کیا بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ سال کا پہلا دن، پہلی نماز، پہلی محرم، جمعہ اور پہلی نماز، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ یہ دن دکھایا۔ آپ کیا سمجھے یار؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا۔ شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے پہلا دن میں تیری بارگاہ میں اس قابل تو کیا کہ میں سجدہ کر سکا۔ ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا، ہو سکتا میں بستر پہ رہتا، ہو سکتا میں ہاسپٹل میں رہتا، ہو سکتا میں مر جاتا، لاسٹ ایئر تھا لیکن یہ سال مر جاتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیسر باغ میں ہر سال آتے تھے، لاسٹ ایئر موجود تھے، یہ سال نہیں ہے۔ شکر ہے کہ تو نے ہم کو صحت کے ساتھ محرم کو ہم نے پا لیا، ہم نے حسین کو مہمان کر لیا۔ پہلا دن کا پہلا سجدہ جمعہ، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد کیا بولنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جیسے لاسٹ ایئر تھا، لاسٹ ایئر، اس سال بھی ہیلتھ وائز ویسی ہوں۔ تیرا شکر ہے کہ ہم نے محرم کا آج آغاز ہوا، فرسٹ ڈے ہے، ہم کو سعادت دے، ہم کو ہیلتھ دے کہ ہم 2 مہینے 8 دن تک ایسی عزاداری کریں۔ ہو سکتا بیمار ہو جاؤں، ہو سکتا خدا نہ خواستہ ہم بیمار ہو جائیں، ہم بول سکتے عورت مرد لڑکی لڑکا سب، اور یہ نہیں کرنا کہ خالی تم سجدہ کر رہے بچے سو رہے، نو، بچوں کو بھی اٹھاؤ۔ یہ معصوم بچہ اگر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دے گا تو تم یقین کرو تمہارے گھر کی ساری بلائیں دور ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کل کی صبح ایسا رحمت کے جو کلاؤڈز ہیں نا، بادل، بلیسنگ کے بادل تمہارے گھر کے دروازے پہ ایسا کھڑے ہوئے۔ پلیز میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، جو رحمت کے بادل ہیں کل کی فجر پہ تمہارے سامنے، پہلی محرم کے پہلے بادل، پہلی محرم جمعہ صبح رحمت کے ایسے بادل ہیں، ایسے تمہارے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے۔ سجدہ کرو گے، حسین کی جیت کا اعلان کرو گے، حسین کی کامیابی کا اعلان کرو گے، حسین کی وکٹری کا اعلان کرو گے، حسین کے مقصد کا اعلان کرو گے، حسین کے مشن کا اعلان کرو گے، تو وہ بادل تمہارے گھر کے اندر آ جائے گا، وہ رحمت تمہارے گھر کے اندر آئے گی۔ اور اگر سوتے رہے،
رحمت آئی دروازے پہ، دروازے کو نوک کیا، واپس چلی گئی۔ اب سال بھر رو بیٹھ کے، سال بھر گریا کرو، سال بھر مانگتے رہو۔ کل کی صبح از سو امپورٹنٹ، یہ بہت دنوں محرم کا آغاز، اس لیے کہ حقدار کون ہے؟ پرسے کا زمانے کا امام ہے۔ آئینہ طالب بے دم المقتول بے کربلا، یہ امام کے جملے، کسی اور کے جملے نہیں۔ تو محرم کا اصل حقدار میرا مولا ہے، تو کل زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا اور دعا کرنا کہ مولا آپ کے جد کا مصیبت کا مہینہ آ گیا، آپ کے دادا کا، ہم کو صحیح عزادار بنا دو، ہم صحیح عزادار بنے۔ تو شکر کا سجدے پہلے بتا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ پہلا سجدہ اس کا شکر کہ اس نے صحت کے ساتھ کل کی صبح دکھائی۔ ہو سکتا کہ آج کی رات میں بستر پہ جاؤں ختم ہو جاؤں، کل کی صبح ملے ہی نہیں مجھے، گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ آپ بولیں گے کیسے؟ اب سنو اللہ کے رسول کا جملہ، پلیز غور سے سننا، اتنا بڑا مجمع خیصر باغ میں چاند رات کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، غور سے سنو۔ میں نے ابھی کیا کہا کہ ہو سکتا آج رات میں ختم ہو جاؤں، کل کی صبح مجھے ملے ہی نہیں۔ اور آپ بولیں گے نہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تو اٹھیں گے، گارنٹی نہیں ہے۔ یہ کون بول رہا؟ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول کا زمانہ، غور سے سننا، اللہ کے رسول کا زمانہ، 1 منٹ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول کا زمانہ۔ سرکار کے زمانے میں بحرین سے کچھ پیسے آئے صدقے کے، بحرین کے مسلمانوں نے اللہ کے رسول کو کچھ دینار، ہزاروں دینار بھیجے اور کہا کہ سرکار آپ مدینے میں غریبوں میں یہ پیسے بانٹ دو۔ سرکار نے مغرب کی نماز سے پہلے کچھ مسلمانوں کو بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ پیسے دیے، ایک کو اور کہا کہ